بارک اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست برادرم محترم محمد ریاض صاحب کے والد محترم کے اصال ثواب کے سلسلہ میں منعقد ہے. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین. ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین. یہ تھوڑی سی آواز پر گونج رہی ہے، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری. سبب حقیقی ذات والی تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے. تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما کے دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی عزت دیا. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. محبت و برات یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے.
تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل بیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری زندتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے رخت جگر کے سر انور پر شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بھری باتیں کہنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق وولدت الطہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کس طرح ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسد اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج وہ بھی کہہ سکتا تھا مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے رسول اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لہر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شام ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا، لیکن اتنے طویل کٹھن حالات دیکھ لینے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم عاشقہ دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آگ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا، زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں
اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں لے سکتے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور سچی بات ہے یار، ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ اب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میرے جیسا عام سا قصاب ہے، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں، اور پوری جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا ہے، یقین جانیے ہمیں اس حقیقت کا شاید ادراک نہیں ہو سکتا ہے ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ میرے حضور دو لفظی جواب دیا، حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، ہم چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کی راہوں پہ آ جائیں یا کسی اور طرف چل پڑے۔ ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر اپنے باپ کی اس طرح سے شکایت کی کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس انداز پر اس نے اپنے باپ کا گلہ اور شکوہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا۔ تو حضور میں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کو یہاں تک فرما دیا، اللہ اکبر، میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت دی گئی، یار کائنات کا قیمتی اثاثہ جنت ہے، جنت کے لیے ساری تگ و تاس ہے، ساری محبتیں، ساری خواہشیں، ساری محنتیں انسان کی اس لیے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے۔ ہم سب جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا کے رکھتے ہیں۔ ماں باپ کی بات کے اندر رب کی رضا ہے، اور ماں باپ جس کے راضی ہیں
اس کو مبارک ہو، اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، اسے آج چلتی سانس کے سانس احساس کرتے ہوئے پہلی فرصت میں ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہیں اور ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ رب رحمان ہم سے ناراض ہے اور ہم جو ہے پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر، علماء نے اس بات کو لکھا ہے، کہا کہ ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی آگ اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں نے اتنی جلدی چلے جانا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ باپ اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کاش کہ مجھے پتہ ہوتا، میں نے قبروں پہ بعد میں لوگوں کو روتے دیکھا۔ لیکن اس وقت کا رونا، اس وقت کا پچھتانا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ آج میں اور آپ ان کی چلتی سانس کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ہمیں یہ کہا گیا ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اونچے لہجے میں بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، سخت لہجے میں بات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ جائے کہ ان کو کوئی غلط جملہ بول دے، کہا اف تک بھی تم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رب کی رضا کو رکھا گیا ہے۔ 3 کام علماء نے لکھے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست سے جو ہے وہ میں اور آپ ضرور اپنی جو ہے وہ توجہ ان 3 باتوں کی طرف رکھیں تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر سکیں۔ پہلی بات علماء نے لکھی ہے، کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کی۔ ماں باپ زندہ ہوتا بھی، ماں باپ وفات پا جاتا۔ ایک روایت میں کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور بات ہے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا